اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد. اب تک کی سورہ مبارکہ بقرہ کی جتنی آیات پر ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی بحث کو آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ ہم اس سلسلہ فکر کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ سورہ مبارکہ فاتحہ کو فوکس کریں تو سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر ہدایت اور ہدایت کی طلب، جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت چاہیے اور اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی چاہیے، تو اس ہدایت پر ثبات قدم کے لیے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فوراً ہی ایک راستے کی طرف ہمیں متوجہ کیا، وہ صراط مستقیم، اور اس صراط مستقیم کو مشروط کیا انعمت علیہم کے ساتھ، کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر نعمت خاص نازل ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے، یہ ان کا راستہ ہے. تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ ایک جو ثقلین والی حدیث کے اندر پیغمبر اکرم نے تعارف کروایا تھا وہ ہمارے لیے روشن کیا گیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. تو یہ جو انعمت علیہم کا راستہ ہو گیا اس میں ما سبق گزشتگان کے اندر انبیاء آ گئے، موجودہ امت کے اندر خود پیغمبر اکرم آ گئے، اسی کے اندر اہل بیت آ گئے کہ جن کو پیغمبر اکرم اپنے بعد چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی سورہ مبارکہ بقرہ شروع ہوا یہ فاتحہ کے اندر بات آئی، پھر جیسے ہی سورہ مبارکہ بقرہ شروع ہوا وہاں پر ہمیں ابتدا ہی کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے، اور ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرے گی صاحبان تقوی کے لیے. تو وہی جو ہدایت کی بات تھی اس ہدایت کا حاصل کرنے کا جو سورس ہے اس میں ایک جو اس کی ڈائمنشن ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، اس طریقے سے متوجہ کیا گیا. اور اب اس ٹیکسٹ کی طرف، اس کتاب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت کرے گی، مگر کس کی؟ صاحبان تقوی کی. اور اس پر ہماری بات بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکی کہ کتاب کے اندر طاقت ہے، پوٹینشل ہے کہ وہ سب کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر یہاں ان افراد کی بحث ہو رہی ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں. جیسے بارش گرتی ہے مگر ہر زمین اس بارش کے نتیجے میں فصل نہیں دیتی ہے، تو یہ زمین کے اپنے جو پرابلمز اور مسائل ہیں اس کی وجہ سے اس کا فصل نہ دینا یہ بارش کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا. یہاں پر انسانوں کی ہمارے سامنے پروردگار عالم نے کیٹیگریز کرنا شروع کی کہ ایک انسان وہ ہیں کہ جن کو کہا گیا متقین، دوسرے کافرین، اور تیسرے منافقین. یہ متقین جن کے لیے ہم نے کہا تھا فکر نجات رکھنے والے، کہ جن کو فکر ہے تب وہ ہدایت کی بات کریں گے، ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پکے کافر ہیں، انکار کر چکے ہیں. یہ منافق ہیں، کافرین ہی میں سے ہیں، مگر اپنے کفر کے اوپر انہوں نے اسلام کی نقاب ڈال دی. آگے چل کر پروردگار عالم نے ایک اور کیٹیگری بھی کی، فاسقین کی، اور ان کی صفتیں بھی بیان کی. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ یقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض.
کہ یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا عہد وعدہ توڑ دیتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری. یہ بالآخر اسی کے اندر جا کر ضم ہو جاتے ہیں فاسقین. اب برادران عزیز، اس کے بعد قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر کچھ بحث کی پروردگار عالم نے، اور پھر اس کے بعد بات جب انسانوں کی ہو رہی ہے، ہدایت کے ریفرنس سے ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع کی کہ اگر انسان کے ذہن میں یہی سوال آئے کہ میں ہدایت تو چاہ رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے میرا یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، کہاں سے چل رہا ہے، پہلا کون تھا انسانوں کے اندر، تو اس کا تعارف پروردگار عالم نے کروایا آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کے بیان میں اور ان کے واقعات کے ذیل میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا تذکرہ کیا کہ میں بنانے جا رہا ہوں. اور یہیں پر ہمارے سامنے 3 واقعات بڑے امپورٹنٹ ہوئے. ایک، ملائکہ کے سامنے آدم علیہ السلام اور بریکٹ میں ہم کہیں کہ انسان کے انتخاب کی وضاحت. پہلے تو ان کو روک دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ہم حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اس امتحان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ان کے سامنے واضح کیا گیا. تو یہ ایک واقعہ جو سورہ مبارک بقرہ کے اندر آیا. اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اب اس کے بعد پھر سجدے کا حکم دیا اور ابلیس کا انکار. سجدے کا حکم اور ساتھ ساتھ ابلیس کا انکار. اور اس کے بعد پھر ابلیس کے حوالے سے اور شیطان کے حوالے سے کچھ گفتگو. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا. پہلے جنت میں رہنا اور جنت میں رہنے کے بعد پھر زمین پر اترنا. یہاں پر یہ 3 چیزیں پروردگار نے ڈسکس کی، مختصراً بریفلی ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، زیادہ تفصیل کے اندر یہاں پر بیان نہیں ہوا. دوسرے مقامات پر اس کی کچھ زیادہ تفصیلات بھی اویلیبل ہیں، کچھ ضمناً ہم نے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کی. ملائکہ کے سامنے آدم علیہ السلام کی خلقت، خلیفہ بننے کا تذکرہ، ملائکہ کا کوشچن، پروردگار کا جواب. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان، فرشتوں کا امتحان، کمپیریزن، اور ایز اے ریزلٹ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کا ریزن اور جسٹیفیکیشن. دوسرا، سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، ایز اے ریزلٹ رجیم بن جانا، راندہ درگاہ ہو جانا، باہر نکال دیا جانا. اور اس کے بعد پھر تیسرا واقعہ کہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے کا ڈالنا، شجرہ کے پاس جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا وہ شجرہ ممنوعہ، اس کے پاس جانا اور ایز اے ریزلٹ پھر زمین پر آنا، جس پر ترک اولا کی پوری بحث لاسٹ ٹائم ہم کر چکے. جب یہ لوگ نیچے اتر رہے تھے تو اس وقت پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ اما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے جب ہدایت آئے گی، ہدایت وہی ہدایت جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے اگر ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ اس وقت بھی پروردگار عالم نے انسٹرکشن دے دی تھی. یہ ہے زمین کے اوپر جو تکالیف کا سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں نا حکم تکلیفی، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، یہ شروع ہو گیا. جیسے آدم علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں، ان کی اولاد پوری زمین پر آ رہی ہے ان کے صلب میں، اور اس کے ساتھ پھر اس سلسلہ تکالیف شروع ہو گیا جس کی وجہ سے انسان کو بالغ ہونے کے بعد مکلف کہتے ہیں کہ تکلیف ہے بھائی، یہاں پر کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ان میں اللہ کی ہدایت کو فالو کرنا ہے، وہی ہدایت کہ جس کی طلب انسان کے دل میں پہلے دن سے رکھ دی گئی تھی، جس کے لیے اس نے کہا تھا اہدنا، ہماری ہدایت کر، ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ. تو اب حضرت آدم علیہ السلام آگے زمین پر، خدا نے بیان بھی کر دیا کہ اگر کوئی ہدایت کی اتباع کرے گا، فمن تبع ہدایا، جس نے ہدایت کو فالو کیا، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا. یہ ہم عرض کر چکے کہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. زندگی میں تو انسان کو خوف اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. لیکن اگر الٹا ہو گیا، انکار کرنے والے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہدایت نہیں مانتے، تو وہ بھی انسانوں ہی کے اندر ہوں گے، تو ان کے لیے پھر آگ، جہنم، عذاب پروردگار عالم کا، اور یہ ساری چیزیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. اب اس کے بعد آتی ہے بات ایک کیس اسٹڈی کی. توجہ کیجیے گا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام آگے زمین پر،
سورہ مبارکہ بقرہ میں اب اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی. یہ بنی اسرائیل کا ایک کیس اسٹڈی ہم یوں سمجھے اس کو کہ انسان تو پھر بہت آئے، آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، ان کے بعد اولاد، پھر اولاد، پھر اولاد، پھر اولاد، پھر اولاد، مگر اس کے بعد ہمیں اس سلسلے کے اندر ایک پورا خاندان، ایک پورا گروہ جو چند نفوس کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور یہ افراد کہلائے بنی اسرائیل. ان کا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ ہدایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کیا کیا زحمتیں آئیں؟ ہدایت قبول کرنے کا معاملہ اگر ہوتا تو کیا ان کو فائدہ مل سکتا تھا؟ یہ ساری بحثیں آگے پھر ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے اندر گنتی کے ساتھ پروردگار عالم نے پہلی یہ نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، چوتھی نعمت، اور ان کا کفران نعمت، اس کا انکار کیا، اس کا انکار کیا، اس کا انکار کیا، اس کا انکار کیا. یعنی اس کے اندر سمجھانا یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے سیمپلز آتے چلے جائیں، کچھ مثالیں آتی چلی جائیں کہ ہدایت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ہدایت کے قبول کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو اس کے کچھ نمونے ہیں کہ جو ہمارے سامنے اب پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم بنی اسرائیل کے اوپر آئیں، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے. ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بنی کا لفظ آپ کے لیے غیر مانوس نہیں ہے. بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹے. بنی آدم، آدم کی اولاد. بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد. یہاں پر اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ایک سلسلہ چلا ہے، اور بہت سے انبیاء آئے. ان میں اولی العزم جو انبیاء تھے ان میں پہلے ہیں جناب نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو دوسرے ہیں وہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. ان کے بعد پھر جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بحث نہیں ہو رہی ہے، ورنہ فضیلت کے اعتبار سے ختمی مرتبہ سب سے اوپر ہیں. اور ان کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام. تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں. ایک جناب اسماعیل اور دوسرے جناب اسحاق علیہ السلام. ایک جناب اسماعیل علیہ السلام علیکم السلام اور دوسرے جناب اسحاق علیہ السلام. اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بعد میں انبیاء کے آنے کی سیکوینس جو ہے وہ ایک نہیں ہے، اس میں فرق ہے. جناب اسحاق علیہ السلام کے فوراً بعد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام جو انہی کے بیٹے ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد جناب یوسف علیہ السلام. اور پھر ایک سلسلہ ہے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا. اس پورے سلسلے کو بنی اسرائیل جو کہا گیا اس کی ریزن ہے جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. یعقوب بھی کہا گیا ان کو، اسرائیل بھی کہا گیا. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر جتنے بھی افراد آئے ان سب کو کہا گیا بنی اسرائیل، یعنی یہ اسرائیل کی اولاد. اسرا کا مطلب ہے قوت، اور ایل کا مطلب ہے اللہ. اسرائیل کا مطلب ہو گیا اللہ کی قوت. جس طرح سے اس کا ایک اور مطلب عبداللہ بھی کہا گیا، اللہ کا بندہ، اللہ کی قوت، اللہ کا بندہ. جس طرح سے جبرائیل، جس طریقے سے اسرافیل، عزرائیل، یہ سب کے سب جو ایل آتا ہے ان کے اندر، اس میں ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. یہ عبرانی زبان یا ہیبرو کے اندر اس طریقے سے معاملہ رہا. تو ان کو اسرائیل کہنے کا مطلب ہے اسرائیل یعنی قوت اللہ یا اللہ کی قوت. اب یہ جو آج کل جو اسٹیٹ اسرائیل کہلاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس لیے کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر اسرائیل وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نام کی نہ کوئی انہیں لاج ہے، نہ اس کا کوئی پاس ہے، نہ کوئی احساس ہے. کبھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام اسرائیل اٹ سیلف برا نہیں ہے، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل نام کے اعتبار سے برا نام نہیں ہے، نام اچھا ہے.
مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے نام کے باوجود جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں. یعنی اس کی بہت واضح سی مثال کون سی بنے گی؟ مولا کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن نام برا نہیں، نام اچھا، مگر اچھے نام کے باوجود بھی وہ برا کام اس نے انجام دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو متوکل، یہ متوکل نام برا نہیں، متوکل نام برا نہیں ہے. متوکل کا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنے والا، مگر معصومین کے قتل میں اس کا نام بھی آپ کو نظر آ جائے گا. ہارون رشید، ہارون اٹسلف برا نام نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا. مولا کے بھی ضمناً جو نام ہے ان کے اندر ایک ہے، مگر وہ ہارون جب ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. اس نام سے نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس نام سے نفرت کی وجہ سے اس کا اصل مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ شخص مراد ہے جس کی وجہ سے ہم اس نام سے بھی اب نفرت کرتے ہیں. عبد الرحمن کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا کہ عبد الرحمن کہیں تو فوراً مولا کا قاتل ذہن میں آنے لگے، ورنہ یقین جانیے کہ یہ نام بھی قابل نفرت ہوتا. جس طرح سے متوکل ہے وہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کا نہیں رکھتے ہیں، نہ رکھنے کی ریزن یہی ہے. یزید اٹسلف اگر آپ نام کو دیکھیں تو کربلا کے شہداء میں بھی ایک شہید کا نام یزید ہے. کربلا کے شہداء میں بھی ایک شہید کا نام یزید ہے. وہ ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم یزید کہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ جو اہل بیت کا قاتل ہے. لہٰذا یہ نام بھی قابل نفرت بن گیا. اور معصومین کی تاکید بھی یہی ہے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے بالکل علامت بن گئے نام، ان کو پھر نہ رواج دیا جائے نہ پھر ان کو اپنے اولاد کے اندر کسی کا نام اس قسم کا رکھا جائے. ایک ضمن بحث آ گئی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیل جو کہنے کی ریزن ہے وہ یہ ہے. یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ توریت وغیرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بڑی عجیب سی چیز نظر آئے گی. یعنی یہ اردو میں اویلیبل ہے، آپ چیک کرنا چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل یا اللہ کی قوت کہنے کی وجہ کیا تھی. اب آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ سے کشتی لڑی تھی، ریسلنگ کی تھی باقاعدہ، اور اس کشتی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو معاذ اللہ اسرائیل کہا گیا کہ تو اللہ کی قوت ہے. یعنی ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا تھا، مقابلہ کیا تھا، لہذا ان کو کہا گیا اسرائیل. یہ وہ توریت ہے کہ جس کے اندر انحراف، خرافات، تحریف، ٹیمپرنگ، امینڈمنٹس، جو بھی آپ نام اس کو دیں، یہ ساری چیزیں آپ کو توریت میں بہت ملے گی. یہ تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایسی چیزیں بے حساب الا ماشاء اللہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی. تو خیر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو بنی اسرائیل ان کو کہا گیا اس کا ریزن یہ آپ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹلی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ جو سورہ یوسف کے اندر آیا اور اس کی جو تفصیل ہے، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ لوگ پہنچ گئے مصر، ایجپٹ. مصر وہاں پر پہنچ گئے، اور مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا کے اندر تو وہاں پر یعنی خزائن الارض کے اوپر نگران تھے، یعنی باقاعدہ حکومت میں شامل تھے. لیکن لیٹر آن جب وہاں پر وہ لوگ رہے تو معاملات اتنے اچھے نہیں رہے. پھر یہی ہوا کہ صاحب یہ مقامی ہے، یہ باہر کا ہے، یہ مقامی ہے، یہ باہر کا ہے. یعنی آخرکار تو یہ ہوا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں کے ساتھ مصر شفٹ ہو گئے تھے، ایجپٹ شفٹ ہو گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، زمانہ گزرا، اور اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہاں والے جو لوگ تھے، وہاں کی آبادی جو تھی، ان کے اندر ایک انفیریورٹی اور سپیریورٹی کا مسئلہ ڈیولپ ہو گیا. یہ باہر والے ہیں، یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد تعصب، نفرت، عداوت، انتقام، مارو، فساد کرو، جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کئی مثالیں آج بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. کیا کوئی باہر سے آیا ہے اور اس کو پوری طرح سے اون نہیں کیا، ڈس اون کر دیا، تو بھی ظاہر کے فسادات ہوں گے. تو وہاں پر دو اصطلاحات بہت استعمال ہونے لگی تھی، ایک تھی قبطی اور دوسری تھی اسرائیلی. یہ قبطی ہے، یہ اسرائیلی ہے. قبطی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو مصر والے ہوتے ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے. جناب ماریہ قبطیہ جو پیغمبر اکرم کی ایک زوجہ تھی، ان کو بھی اسی وجہ سے قبطیہ کہا جاتا تھا کہ وہ اوریجنلی مصر سے ان کا تعلق تھا. یہ قبطی ہے، یہ مصری ہے. یہ کون ہے؟ کہ یہ اسرائیلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبط کے اندر یا مصر کے اندر پیدا بعد میں ہوا ہے، اس کے آبا و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے، ہم یہاں کے مقامی ہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات کہ وہاں پر جو حاکم تھا، اس حاکم کے لیے لیٹر اسٹیج میں جو ٹائٹل استعمال ہونے لگا وہ تھا فرعون، فیرو.
فرعون کا ٹائٹل اس کے لیے استعمال ہونے لگا. جیسے آج ہمارے یہاں صدر مملکت، وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم کسی شخص کا نام نہیں ہے، صدر کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی نسل میں بہت بعد میں پھر آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہاں کا، اس کو کہا جاتا تھا فرعون. ایک فرعون، دوسرا فرعون، تیسرا فرعون، چوتھا فرعون، یعنی وہ مر جائے گا تو جو اس کی جگہ پر آئے گا وہ بھی فرعون کہلائے گا. اصل نام جو تھا وہ رامسیس، جو اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ انہی کا تذکرہ اب زیادہ آنے والا ہے، تو وہ رامسیس اس کو کہتے تھے، اور یہ نام آج بھی بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے. یہ ہو گئی بات اس طرف. اب آئیے اس طرف چلیں. یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پھر کوئی نبی نہیں ہے، صرف ایک نبی ہے اور وہ آخری نبی، یعنی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ یہ جو درمیان میں پورا گیپ ہے، اوسیہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، ایون جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام، یہ جو افراد پیچھے ہیں ان سب کے بارے میں کہا گیا یہ اوسیہ تھے، یعنی اس میسج کو آگے لے کر چلنے والے تھے. یعنی اس زمانے میں وہ اس پر مامور تھے کہ دین ابراہیمی کی ترویج کریں. دین ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا تھا، اس کو جتنا ہو سکے پروموٹ کریں، کوشش کریں. لیکن باقاعدہ کسی نبی کا بعثت والا معاملہ یہاں پر درمیان میں نہیں تھا. اس پورے پیریڈ کو کہا گیا فترت. فترت کا مطلب ہے جو گیپ درمیان میں آ جائے. ہدایت منقطع نہیں ہوگی، کسی نہ کسی ذریعے سے رہے گی، اور کچھ نہیں تو عقل تو ہے انسان کے پاس، جتنا اس سے سمجھ میں آتا ہے اتنا تو کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام سے جو میسج ملا ہے اس کو تو فالو کرے، اس کو تو لے کر چلے، اور پھر اس کے بعد جو اوصیہ وہاں پر موجود ہیں ان کی گائیڈنس کو تو فالو کرے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، باقاعدہ نبی درمیان میں نہیں ہے. اس پیریڈ کو جو درمیان میں جو گیپ کا پیریڈ ہوتا ہے، قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ میں آئے گا فترت. فطرت نہیں، فترت، تے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے اس گیپ کا نام. جی یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل کی بات ہو رہی ہے، علاقے کی بات ہو رہی ہے مکہ وغیرہ کی کہ جہاں پر ان کی یادگار وغیرہ بھی تھی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب جب ختمی مرتبہ مبعوث برسالت ہوئے اور اعلان رسالت کر دیا، کیا یہ ایک نیا فینومینا تھا؟ ایک بالکل نئی چیز تھی. نبوت اٹسیلف کوئی نئی چیز نہیں تھی. کیا بنی اسرائیل والے جو چل رہے تھے ان کے لیے یہ کوئی نیا معاملہ تھا؟ ان کے لیے بھی کوئی نیا معاملہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر، توریت میں، انجیل میں، آخری رسول کا تذکرہ موجود تھا. توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. خود یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے عقیدے کے اعتبار سے. خود بنی اسرائیل والے نالائق قوم ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توقف کر لیا، انہوں نے کہا بس موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے، وی آر ویٹنگ، ہم انتظار کر رہے ہیں، آیا نہیں ہے. دوسرا گروہ کہ جس نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اگلا نبی نہیں آیا، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ان کے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے. یہ جو انتظار ہو رہا ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بشارت موجود ہے، خوشخبری موجود ہے، یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود رہی ہیں. اور آج بھی اتنی تحریف کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ علماء نے، مثلا احمد دیداد نے، دوسرے افراد نے، رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے، اور دیگر افراد نے ان کتابوں سے بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں اور مناظرے کیے. خیر، تو یہ جو ایک سلسلہ تھا کہ بھائی ان کی کتابوں میں تو موجود ہے کہ وہ آخری رسول آئے گا، پرابلم کیا ہے؟ اس کو ایکسپٹ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ اب دیکھیے پیغمبر اکرم کا معاملہ، پیغمبر اکرم کی زندگی مکہ مدینہ، مکے کے اندر 13 سال اعلان رسالت کے بعد، مدینے کے اندر 10 سال اعلان رسالت کے بعد. یہ اعلان رسالت سے پہلے ہو گیا، یہ اعلان رسالت کے بعد ہو گیا. پیغمبر اکرم جب مکہ میں تھے تو پیغمبر اکرم کا زیادہ تر جو کاؤنٹر کر رہے تھے، جو پیغمبر اکرم کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مشرکین تھے. جب پیغمبر اکرم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اب پیغمبر اکرم کا جو مقابلہ کر رہے ہیں اس کے اندر عیسائی بہت بعد میں ہے. پہلے مرحلے میں ہے یہودی، پہلے مرحلے میں یہودی. اب آپ قرآن مجید کے ان دونوں سوروں کو اگر اٹھائیں، ویسے تو
پھیلا ہوا ذکر ہے، مگر اگر آپ ان دونوں سوروں کو اینالائز کریں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جو بعد میں آنے والا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر اب جو بحثیں آگے آنے والی ہیں وہ یہودیوں کو فوکس کر کے ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے حوالے سے۔ مباہلہ کا تذکرہ وہاں پر آپ کو ملے گا آل عمران کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو وہاں پر ملے گی، ابن اللہ نہیں تھے وہاں پر ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے وہاں پر ملے گا، یہ ساری بحثیں سورہ آل عمران کے اندر۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر توریت، یہودی، بنی